السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں احادیث کی مختلف کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کے جو مجموعہ احادیث ہے اسے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1105، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعات وتر پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے 2 رکعات ادا کرتے۔ اس میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں جیسے اذا زلزلات اور قل یا الکافرون اور جیسی صورتیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1106، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس سفر مشقت اور تھکاوٹ کا باعث ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص وتر پڑھے تو 2 رکعتیں مزید پڑھ لے، اور اگر وہ تہجد کے لیے بیدار ہو یا تو بہتر ہے، ورنہ وہی 2 رکعت اسے کافی ہوں گی۔ ایک اور حدیث ہے 1107، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں سنت پوری دنیا سے بہتر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1107، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی خیر بھلائی کے کام میں اور غنیمت کے مال کی تقسیم میں اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلی 2 رکعتوں کی ادائیگی میں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1109، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں سے زیادہ کسی نفل نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1110، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عرابی کے درمیان موجود تھا تو عرابی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں ہیں، پھر جب تمہیں صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا کر لو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1111، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت اس وقت ادا کرتے جب فجر روشن ہو جاتی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1112، جناب انس بن سیرین بیان کرتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی بتائیے صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں میں طویل قرات کر لوں؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں اس قدر ہلکی ادا کرتے گویا کہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑ رہی ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1113، سیدہ عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں ادا فرماتے تو انہیں اس قدر ہلکا پڑھتے کہ میں کہتی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ ایک اور حدیث ہے 1114، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنت پڑھتے اور نماز عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے، انہیں کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ نیز یہ بھی بیان کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بہترین صورتیں جو فجر سے پہلے کی 2 رکعت میں پڑھی جائیں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون ہیں۔ اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1115، حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی 2 رکعات سنت میں یہ آیت آخر تک تلاوت فرماتے: قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، تم کہو ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اس پہ جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ۔ اور دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھتے: قل یا ایھا الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا وبینکم شاہدوا بأننا مسلمون، آل عمران۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1116۔ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی جبکہ انہوں نے فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کی تھیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہوئے اور فجر کی 2 سنتیں ادا کیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے نہیں روکا۔ جناب سعد کے دادا حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی، پھر انہوں نے اٹھ کے 2 رکعات سنتیں پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 کون سی رکعتیں ہیں؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، میں انہیں ادا نہیں کر سکا تھا تو وہ یہ رکعتیں ہیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1117۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر کی 2 سنتیں بھول جائے تو انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں رات کے آخری حصے میں آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا، پھر ہم سورج طلوع ہونے کے بعد ہی بیدار ہوئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی سواری کی لگام پکڑے اور یہاں سے چل دے، کیونکہ اس جگہ شیطان ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہماری نماز فوت ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر اذان کے ساتھ 2 رکعات سنتیں ادا کیں اور نماز فجر پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1120۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی 2 سنتیں ادا کرے تو اسے اپنے بائیں کھنوٹ پہ لیٹنا چاہیے۔ تو مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کیا ہم میں سے کسی شخص کے لیے مسجد کی طرف چلنا کافی نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ سنتیں پڑھ کے لیٹ جائے؟ حضرت ابن عمر تک ان کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ ہمیں بے کثرت احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو ان سے عرض کی گئی وہ جو بات بیان کر رہے ہیں کیا آپ ان سے انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن انہوں نے بے کثرت احادیث بیان کرنے میں جرأت سے کام لیا اور ہم بزدل بنے رہے، لہٰذا ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے فرمان نبوی یاد رکھے اور وہ بھول گئے۔ ایک اور حدیث ہے 1121۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ سے ملنے گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی موافقت کی، یعنی یہ رات آپ کی میری خالہ کے ہاں تھی۔ آگے حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنتیں پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے سننے، پھر نماز کی اقامت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1122۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعات سنت ادا کرتے، پھر اگر میں جاگ رہی ہوتی تو میرے ساتھ بات چیت کر لیتے اور اگر میں سوئی ہوتی تو آپ نماز کھڑی ہونے تک لیٹ جاتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1123۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز
نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1125۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اس وقت آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس نے پہلے 2 سنتیں ادا کیں اور پھر جماعت کے ساتھ مل گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی تو فرمایا، اے فلاں، تم نے کون سی نماز فرض شمار کی، جو تم نے ہمارے ساتھ پڑھی یا جو تم نے اکیلی پڑھی؟ یہ حماد بن زید کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1126۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے جبکہ اقامت ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جلدی جلدی 2 رکعات سنت ادا کرتے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 2 نمازیں اکٹھا ادا کرنا چاہتے ہو؟ لہٰذا آپ نے مسجد میں اقامت ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1127۔ حضرت سعد بن حشام بیان کرتے ہیں کہ میں حکیم بن افلا کے پاس گیا، پھر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گئے، ہم نے اجازت طلب کی تو ہمیں حاضر کی اجازت مل گئی۔ ہم نے عرض کی، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا، کیا آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے؟ ان کی مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یقیناً آپ کا خلق عظیم پر کاربند ہے، یقیناً آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، میں یہ فرمان تلاوت کرتا ہوں۔ ام المومنین نے فرمایا، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ پھر میں نے عرض کی، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام رات کی نماز کے بارے میں خبر دیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم سورہ مزمل کی تلاوت نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، جی کرتا ہوں۔ بس انہوں نے بتایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں رات کے قیام فرض کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے 1 سال تک رات کا قیام کیا، حتیٰ کہ ان کے قدم سوج گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے کو آسمان میں 12ویں مہینے روکے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف نازل فرمائی، لہٰذا رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1128۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت گھر سے مسجد تشریف لے گئے اور نماز تہجد ادا کی۔ کچھ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے اس بارے میں ایک دوسرے کو بتایا۔ پھر جب تیسری رات ہوئی تو بہت سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب چوتھی رات ہوئی تو سارے لوگ مسجد میں نہ سما سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس تشریف نہ لائے، اور ان میں سے چند افراد نماز کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازیں دیتے رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے تشریف لائے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، لوگوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کے ساتھ متوجہ ہوئے، خطبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، عمل بعد بلا شبہ مجھ پہ تمہاری حالت آمد پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ کہیں تم پہ رات کی نماز فرض قرار نہ دے دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔